أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے دیکھیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم، اس حالت میں کہ تم سکارا، نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تعلموا، تم سمجھنے لگو، جاننے لگو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ جاؤ تم نماز کے قریب جب کہ تم حالت جنابت میں ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر میں ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء، یا آئے، احد منکم، تم میں کا کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم، یا تم نے چھو لیا ہو، النساء، عورتوں کو، فلم تجدوا، تو اگر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کان عفوا، ہے معاف کرنے والا، غفورا، اور بخشنے والا ہے. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے شراب کے تعلق سے ایک حکم بیان فرمایا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں شراب جو ہے یہ انتہائی مضر ترین اور انتہائی تکلیف دینے والی اور جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. شراب کے مفاسد اور شراب کی خرابیاں بے پناہ، جسم کے ہر عضو پر یہ اپنا نقصان اور اثر چھوڑتی ہے. انسان کا دماغی توازن خراب کرتی ہے، حلق کی نسوں کو نقصان پہنچاتی ہے، آنتوں کی رطوبت کو ختم کر دیتی ہے، بھوک کی کیفیت کو مٹا دیتی ہے. اسی طریقے سے رگوں کے اندر، حلق کے اندر جو سانس کی نسیں ہیں اس کے اندر سوجن پیدا کر دیتی ہے، آواز کو بگاڑ دیتی ہے، چہرے کی رنگت پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے دماغی قوت کو ختم کر دیتی ہے یہ، اور آہستہ آہستہ
یہ جسم کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے نا، کسی بیماری کو دفع کرنے یا قوت برداشت، اس قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے جہاں فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے خون کے اندر اس کا اثر پیدا ہوتا ہے جا کر، اور خون کے ذریعے جو آپ کو قوت جسم کے اندر ملتی ہے ان قوتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے طباء نے کہ اگر زیادہ اس کی عادت پڑ جائے تو قطع نسل یعنی خون سے جو ہے مادہ منویہ بنتا ہے، اس کے اندر کے جراثیم کو مار دیتی ہے، تو آدمی جو ہے اس قابل بھی نہیں رہ جاتا کہ اولاد کی پیدائش ہی ہو سکے اس سے۔ ایسی بے پناہ خرابیاں اس کی ہیں۔ اسی بنا پر شریعت نے ان جسمانی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کے تعلق سے ایک حکم نازل فرمایا تھا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ہے بہت بڑا اس کے اندر نقصان، تھوڑے بہت ظاہری فوائد ہیں کہ جب انسان اس کو پی لیتا ہے تو بروقت اس کے جسم کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، اس کی حرارت کی بنا پر، گرمی کی بنا پر، کہ بڑی طاقت اور قوت جسم کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ بظاہر تھوڑا سا یہ اسے محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ قوت اور طاقت جسم کے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ جسم کے اندر گرماہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اس گرماہٹ کی بنا پر یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر تھوڑا سا نفع ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا نقصانات بے شمار ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جو شراب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کا ایک بڑا طبقہ تھا کہ جب اس کے اندر نقصان اور مفاسد اس کے زیادہ ہیں تو پی کر کا فائدہ کیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی صحابہ اکرام میں سے ایک بڑے طبقے نے، جو اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور پی رہے تھے، ایک بڑے طبقے نے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ حضرات ابھی بھی تھے کہ اللہ کی طرف سے حرمت تو آئی نہیں، ایک مشورہ ہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، پیتے رہے، کہ ابھی حرام تو اللہ رب العزت نے کیا نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں صحابہ اکرام کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد وہاں پر عام طور پر یہ عمومی رواج تھا شراب پینے کا، شراب پینے کا بھی دور چلا۔ اب ہوا یہ کہ اسی دوران ابھی یہ کھا اور پی کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ اسی نشے کی حالت میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب جو تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس کے اندر جتنے لا ہیں وہ سب حذف کر گئے۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون کے بعد اعبد ما تعبدون پڑھ گئے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتکم، یہاں بھی لا حذف کر گئے۔ اب سارا مفہوم ہی پلٹ گیا۔ وہ کافرو، تم جس کی عبادت کرتے انہی کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، یہ مفہوم بن گیا پوری آیت کا۔ یہ گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت کوئی صاف اور صریح حکم نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔
چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا نہیں تھا اس سلسلے میں۔ ابھی جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس وقت تم پی رکھے ہو اس وقت نماز کے لیے نہ کھڑے ہو، یا یہ کہ جو نماز کے اوقات ہیں اس وقت اپنے آپ کو پینے سے بچاؤ، نشے کی حالت میں تم نماز مت پڑھو۔ یہ دوسرا حکم اور دوسری آیت شراب کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد نے اور چھوڑ دیا کہ جس چیز کی ممانعت اور رکاوٹ نماز کے وقت میں آ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی خیر اور فلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر صحابہ اکرام کے ایک طبقے نے اس آیت کے نزول کے بعد چھوڑ دیا، لیکن کچھ حضرات کا کہنا یہ تھا ابھی اللہ کی طرف سے حرام تو ہی، نماز کے ٹائم پہ نہیں پیئیں گے، بعد میں پی لیا کریں گے۔ کچھ حضرات اب بھی پیتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے ہاں اور دعوت تھی، اب وہاں پر لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب پیا، اور شراب پینے کے بعد عمومی طور پر دعوتوں کے اندر لوگ اپنے فخریہ، اپنے خاندانوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے فخریہ اشعار ان کے شان میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، اور ایک اور صحابی تھے اس مجلس کے اندر۔ تو نشے کی حالت میں جب انہوں نے فخریہ اشعار کہے تو کیا کیا، انہوں نے انصاری صحابہ کی ہجو کر دی، اس کے اندر برائی بیان کر دی۔ اب حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی وہاں بیٹھے تھے، وہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اسی ہڈی سے ان کے سر پہ مار دیا، پھٹ گیا سر، گہرا زخم آ گیا۔ یہ شکایت لے کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ یا نبی اللہ دیکھیے سعد نے کیا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب اور جوا یہ سب کے سب گندگی اور نجاست ہیں، اور ایمان والو اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ یہ تیسرا حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا، بالکل جس کے اندر قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہ سے، اللہم اے اللہ تو ہمارے لیے اس بارے میں بالکل شافی اور کافی کوئی حکم نازل فرما دے، بالکل کلیئر حکم۔ تو اس آیت کا نزول ہوا جو تیسرا حکم ہے۔ یہ جو آیت پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ دوسرا حکم ہے، جس میں نماز کے اوقات میں پینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ آیت کیا ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اس آیت کا حکم باقی نہیں رہا، یہ آیت منسوخ ہوئی ہے کون سی آیت سے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والی آیت سے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ قرآن پاک میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو حکماً منسوخ ہو چکے ہیں لیکن تلاوتاً منسوخ، تلاوت اس کی اب بھی جاری ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے تو لہذا اب جو حکم ہے وہ باقی ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت بہرحال باقی ہے اس کی۔ تو یہ جو حکم اس آیت پاک کے اندر شراب کے تعلق سے بیان ہوا یہ دوسرا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ شریعت اگر چاہتی پہلی طور پر نافذ کر دیتی حرمت کا حکم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام جو ہے انسان کی فطرت کے بالکل موافق ہے۔ کہیں پر ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ فطرت سے ٹکرا رہا ہو کوئی حکم شریعت کا۔ وہ زمانہ تھا جب شراب جو ہے عرب کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بالکل بچہ بچہ شراب پیا کرتا تھا، کھانے کے بعد پانی نہ استعمال کر کے وہ شراب پیا کرتے تھے، ہر گھر میں شراب کا مٹکا ہوا کرتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اتنا عادی تھے شراب کے وہ۔ لیکن اگر ایسے ماحول کے اندر بالکلیہ ایک دم پہلی طور پر یہ حکم نافذ کر دیا جاتا تو یک بارگی چھوڑنا مشکل ہو جاتا، وہ بھی نشے والی چیز۔ نشہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان یک بارگی چھوڑ دے تو بالکل موت کے قریب پہنچ جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟
اسی بنا پر رفتہ رفتہ اس مزاج اور فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بتدریج اللہ رب العزت نے شراب کے تعلق سے 3 احکامات نازل فرمائے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ انسانی فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ کر تدریجی طور پر شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ورنہ پہلے حکم میں اگر اس کو حرام کر دیا جاتا تو اس پر عمل مشکل ہو جاتا اور ایک بارگی چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا تو آپ حرمت کی آیت جب نازل ہوئی تو اس کے تعلق سے جو روایتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، عجیب منظر ہے اس کے اندر۔ ایسے مواقع بھی تھے، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم شراب کی مجلس ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، گلاس منہ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے گھونٹ منہ کے اندر ہیں۔ فرمایا جب منادی نے آواز دی کہ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس کے منہ کے اندر شراب کا گھونٹ تھا انہوں نے نگلا نہیں بلکہ کلی کر دیا اس کی۔ جن کے ہاتھوں میں جام تھمے ہوئے تھے وہ اٹھا کر پھینک دیا۔ جن گھروں کے اندر شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے ہاتھوں سے لا کر باہر انڈیل دیا کہ اعلان سنتے ہی۔ یہاں تک تھا کہ صحابہ اکرام کا بہت سارے یہی بزنس اور یہی تجارت، ایک صحابی شراب لے کر آ رہے تھے ملک شام سے، جب ان کو باہر کسی نے اطلاع دی کہ بھائی شراب حرام ہو چکی، وہیں پر سارا ذخیرہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ سارا قیمتی سرمایہ جو میرے پاس تھا سب لے کر خرید کر لے آئے ہو، اب جو حکم ہو۔ فرمایا نہیں، گئے اور اپنے ہاتھوں سے ان مشکیزوں کو چاک کیا۔ جس دن شراب کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے وہ روایت بتلاتی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ مہینوں تک زمین نے اتنا چوس لیا تھا شراب کو کہ اگر بارش ہوتی تھی تو اس کا اثر مہینوں تک اس زمین پر آ جایا تھا، مٹی پر آ جایا کرتا تھا۔ کئی دنوں تک پورے شراب کی بدبو اور بو سے مدینے کی گلیاں گونجتی رہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یک بارگی حرام کیا جاتا تو مشکل میں پڑ جاتے، اس کے لیے بتدریج حکم دیا گیا، لیکن جب حرمت کی نازل ہوئی تو آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دوسری آیت کے اندر، یہ جو آیت ابھی سامنے آپ کے پیش کی گئی، اس کے اندر دوسرا حکم جو اترا تھا شراب کے بارے میں وہ ہے کہ نماز کے ٹائم پر تم اپنے آپ کو نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے دور رکھو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے تعلموا ما تقولون، تمہیں خود ہی اس چیز کی خبر نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور یہی ہوا تھا، اسی لیے اس کا حکم نازل ہوا۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا جنوبا، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم حالت جنابت میں ہو، یعنی تمہیں غسل کی ضرورت ہو، تو جب تک غسل نہ کر لو تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک حکم کو یہاں سے استثناء فرمایا الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کے اندر ہو۔ یہ سفر کے اندر کو جو اللہ نے الگ کیا اس آیت پاک کے اندر، اس کا حکم آگے خود آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پیشاب یا پاخانے سے آئے، یا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہارے پاس اس وقت پانی موجود نہ ہو غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تم پاکی حاصل کر لو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر تیمم کا جو حکم دیا گیا ہے یہی وہ آیت ہے جہاں سے تیمم کا ثبوت اور حکم نازل ہوا ہے۔ اب تیمم کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، وہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تیمم کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، پانی کے علاوہ پاک مٹی یا ایسی چیز جو مٹی کے حکم میں مانی جاتی ہو شریعت کی نظر میں، اس سے بدن کو پاک کرنا جو ہے اسی کو تیمم کہا جاتا ہے۔ پاک مٹی یا جو چیز مٹی کے حکم میں ہو اس سے بدن کو پاک کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم کے کرنے کی اجازت کب ہے؟ تیمم آدمی کب کر سکتا ہے؟
پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب پانی آدمی کے پاس موجود نہ ہو وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، یا پانی تو موجود ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتا وہ۔ اب استعمال نہ کر سکنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا اتنا بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا اس نے وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو مزید مرض کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یا پانی موجود ہے لیکن وہاں کوئی دشمن کھڑا ہوا ہے، اگر گئے تو جان لے لے گا۔ یا پانی موجود ہے، کنواں بھرا پڑا ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں کہ اس سے نکال سکے ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یا یہ کہ پانی ہے تو لیکن جس جگہ پانی ہے وہاں کوئی نقصان پہنچانے والا جانور کھڑا ہوا ہے، سانپ، شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، جو نقصان پہنچا دے گا۔ یہ ساری شکلیں پانی نہ ہونے کے اندر ہی شامل ہیں۔ پانی موجود نہیں ہے یا موجود تو ہے لیکن اسے استعمال کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، بیماری کی بنا پر، دشمن کے خوف کی بنا پر، کسی جانور کی خوف کی بنا پر، یا یہ کہ پانی تو ہے لیکن ڈول یا رسی وغیرہ نہیں ہے کہ پانی نکال لے، یا یہ کہ پانی تو ہے لیکن پانی اتنا دور ہے کہ اگر لانے جائے گا تو دقت اور مشقت کے اندر مبتلا ہو جائے گا، جس کی مقدار تقریباً 1 میل بیان کیا ہے حضرات فقہا نے۔ میل جو ہوتا ہے یہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر اتنا دور ہے جس کو آپ آسانی کے ساتھ لا نہیں سکتے تو گویا بھی یہ بھی پانی نہ ہونے کے حکم میں ہی داخل ہے۔ اس صورت میں آپ اگر آپ کی نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے تو آپ تیمم کر کے وضو کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ پانی نہ ملنے کی صورتوں کے اندر۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آدمی بیمار ہے، تیمم کرنا چاہتا ہے تو کون سی بیماری کب معتبر ہوگی؟ فقہا نے لکھا کہ خود اس کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میری اس مرض میں اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، یا کوئی مسلمان ماہر طبیب یا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پانی سے تم اپنے آپ کو بچانا ورنہ نقصان پہنچ جائے گا مرض کو یا زخم کو۔ یہ دو ہیں شکلیں جبکہ آدمی کی بیماری معتبر ہے یا نامعتبر ہے، اس کے آزمانے کا طریقہ حضرات فقہا کے نزدیک۔ پانچویں چیز یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ تیمم کی اجازت جو شریعت نے دی ہے وہ وضو کے لیے بھی دی ہے اور غسل کے لیے بھی دی ہے، یعنی آپ کو اگر وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے یا استعمال نہیں کر سکتے تو وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر نہانے کی ضرورت ہے تو آپ غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور وضو اور غسل دونوں کا طریقہ تیمم کے اندر ایک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر، اگر مٹی پر ہاتھ پر مٹی زیادہ لگی ہوئی تو ہاتھ کو جھاڑ لیجئے اور پھر اس کے بعد چہرے پر مل لیجئے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ ہاتھ ماریے مٹی کے اوپر اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مل لیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تیمم کرنے کا طریقہ وضو کے لیے بھی، اور یہی ہے تیمم کا طریقہ غسل کے لیے بھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ مارنے پر دونوں اگر اعضاء پہ آپ نے پھیر لیا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے اور اس کے بعد تیمم کرنا ہے۔ چھٹی چیز اس آیت پاک کے ضمن میں مسئلے میں سمجھنے والی ہے کہ تیمم کس کس چیز پر کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے مٹی، دوسری چیز ہے ریت، ریت بھی مٹی ہی کے حکم میں، ریت سمجھتے نا، بالو جو سمندروں کے کنارے پر ہوتا ہے یا سمندروں کے اندر سے نکلتا ہے، کہیں کالا نکلتا ہے، کہیں پیلا نکلتا ہے، کہیں وائٹ نکلتا ہے، وہ ساری ریتوں پر اور بالوؤں پر تیمم درست ہے۔ پتھر، چاہے وہ پتھر زمین کے اندر سے آپ نکالیں یا پہاڑوں کا ٹوٹا ہوا پتھر ہو، زمین کے اوپر کا یا زمین کے اندر کا، ہر پتھر پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کچھ پتھر ایسے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، بنائے جانے والوں پتھر ہیں ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ بن کس چیز سے رہا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی مٹی اور پتھر ہی استعمال ہو رہا ہے تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر بنائے جانے والے پتھر کے اندر کیمیکل استعمال ہو رہا ہے
سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے چونا۔ چونا بھی زمینی کی جنس سے ہے، تو زمین سے نکلنے والا جو چونا ہے اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کی اجازت ہے، وہ بھی زمین کے جنس سے مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کے بنے ہوئے برتن، چاہے وہ کچے ہوں یا پکے ہوں، بشرطے کہ ان کے اوپر کلر لگا ہوا نہ ہو، ایسے برتنوں پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کچے ہوں یا پکے ہوں۔ اسی طریقے سے مٹی کی بنی ہوئی کچی یا پکی اینٹ، اسے کچی ہو یا پکا دیا گیا تنور کے اندر، بھٹے کے اندر، دونوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مٹی کی یا پتھر کی یا چونے کی یا اینٹ کی بنی ہوئی دیواریں، ان پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں جب تک کہ ان پر کلر اور پینٹ نہ لگا ہوا۔ اگر کلر ہو گیا ہے تو اب ان دیواروں پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گیرو جو ہے ایک لال کلر کی مٹی ہوتی ہے، اس کا نام گیرو پڑ گیا ہے، لیکن وہ مٹی ہی ہوتی ہے لال کلر کی، اس سے دیواروں کو رنگا بھی جاتا ہے اور بہت سارے کام میں استعمال کیا جاتا ہے اس گیرو کو۔ گیرو پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، وہ بھی مٹی ہی کے حکم کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے دھول، غبار جو اڑتا ہے نا، غبار مٹی کا، یہ بھی مٹی ہی کے حکم میں ہے، اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثلا دیوار ہے، اس کے اوپر غبار جم گیا، دھول جم گیا، اتنا جم گیا کہ اگر انگلی رکھتے ہیں تو نشان پڑ جا رہا ہے، تو اس پر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں۔ اب ساتویں چیز یہ کہ کن چیزوں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا؟ لوہا، چاندی، تانبا، پیتل، المونیم، اسٹیل، پلاسٹک، شیشہ، رانگ، کانچ، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں زمین سے، لیکن ان پر تیمم درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے تمام قسم کے غلے، گیہوں، چاول، جو، باجرہ، مکئی، غلے جات میں جو بھی ہیں، ان غلوں میں سے کسی غلوں پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے تمام قسم کے پہنے جانے والے کپڑے، چاہے وہ کسی چیز کے بھی بنے ہوئے ہوں، کپڑوں پر تیمم درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اصول فقہا نے لکھ دیا، وہ چیز جو جلانے سے جل کر راکھ ہو جائے، ایسی چیز پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پگھلانے سے پگھل کر پانی کی طرح بن جائے، اس پر بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز زمین کے جنس سے ہے لیکن جل کر راکھ نہیں ہوتی یا پگھل کر پانی کی طرح نہیں ہوتی، اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ اصول فقہا نے بیان کر دیا ہے، ورنہ کوئی کہے کہ زمین کے جنس سے بتلایا گیا ہے تو زمین کے جنس سے تو پتھر کے ساتھ ساتھ یہ پیتل، تانبے، سونا، چاندی، یہ بھی تو زمینی سے نکلتے ہیں، لیکن سونا اور چاندی مٹی ہی ہوتا ہے در حقیقت، لیکن اس کو جب پگھلایا جاتا ہے آگ پر تو وہ الگ ہو جاتا ہے، مٹی الگ ہو جاتی ہے۔ جنس زمین کی ہے لیکن پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں پر تیمم درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لیا تیمم کر کے، پھر وقت کے اندر ہی اندر اس کو پانی مل گیا، تو اب کیا کرے؟ وضو کر کے نماز دہرائے یا وہ نماز کافی ہے؟ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تیمم کر کے، پانی نہیں تھا، وقت کے اندر پانی مل گیا تو آپ کی وہ نماز ہو گئی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر نیت باندھ کے کھڑے ہیں تیمم کر کے اور بیچ میں پانی مل گیا، پانی نہیں تھا کسی نے لا کر دے دیا، یا یہ کہ خوب تیز بارش ہونے لگی، سب بھر گیا، اب جیسے ہی پانی آپ کو نماز کے دوران حاصل ہوا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے آپ تیمم کر کے وضو نماز پڑھ رہے تھے، ویسے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ وضو کیجئے، اس کے بعد پھر نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں ہیں۔ ان 8 چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور پلس 2 چیزیں اور ہیں تیمم کو توڑنے والی۔ اگر کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو پانی مل گیا تو بھی ٹوٹ جائے گا تیمم، یا کسی عذر کی بنا پر تیمم کیا تھا، اگر عذر ظاہر ہو جائے تو بھی تیمم
ٹوٹ جائے گا. تو تیمم کو توڑنے والی وہ 8 چیزوں کے علاوہ یہ 2 چیزیں اور بھی ہیں، ٹوٹل ہو گئی 10. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تیمم کی مدت کیا ہے. کب تک آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے یا جب تک عذر باقی ہو. اگر کسی کو 10 سال پانی نہیں ملا تو 10 سال تیمم کر سکتا ہے. پوری زندگی پانی نہیں ملا اس کو، پوری زندگی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. کسی کا عذر 10 سال باقی رہا، 10 سال تک اس عذر کی بنا پر تیمم کر سکتا ہے. تیمم کی کوئی مدت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جن چیزوں کے لیے طہارت شرط نہیں ہے ان چیزوں کو آپ بلا عذر تیمم کر کے بھی تیمم کر کے آپ کر سکتے ہیں. مثلا سلام کرنے کے لیے یا سلام کا جواب دینے کے لیے وضو یا غسل شرط نہیں ہے. اگر آپ سلام کرنے کے لیے ناپاک ہیں یا سلام کا جواب دینے کے لیے آپ ناپاک ہیں، بغیر کسی عذر کے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو جن عبادتوں کے لیے پاکی شرط نہیں ہے ان کے لیے بلا عذر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے کے لیے. ہاں، جن چیزوں کے لیے طہارت شرط ہے ان کے لیے بلا عذر آپ تیمم نہیں کر سکتے. مثلا قرآن چھونے کے لیے، قرآن اٹھانے کے لیے پاکی شرط ہے، لہذا قرآن چھونے یا اٹھانے کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے تیمم نہیں کر سکتے. آپ وضو کر کے ہی قرآن کو آپ کو چھونا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ٹرین وغیرہ کے اندر سفر کر رہا ہے یا فلائٹ وغیرہ کے اندر ہے، پانی نہیں ہے، تو اب ٹرین ہے اگر تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر 18 کوچ ہیں، 18 ڈبے لگے ہوئے ہیں تو ساروں کے اندر آپ تلاش کیجیے. اگر کسی ڈبے میں بھی آپ کو مل گیا تو آپ کو وضو کرنا ہے. سمجھ میں آئے؟ بغیر تلاش کیے ہوئے آپ 1-2 ڈبوں کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تیمم کر کے. سارے ڈبوں کو تلاش کیجیے آپ. اگر وہاں نہیں مل رہا ہے تو آپ وہاں جائیے، کہاں؟ جو کینٹین کا ڈبہ ہوتا ہے وہاں مانگیے ان سے. اگر مل جاتا ہے تو وہاں سے آپ اور اگر نہیں تو آپ خریدیے پانی کو، جو بسلیری کی بوتل آتی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ خرید کر تیمم کیجیے، ارے وضو کیجیے. اگر یہ ساری شکلیں ختم ہو چکی ہیں اور اتنا دیر کے بعد ہی اسٹیشن آئے گا کہ آپ کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں ٹرین میں، ورنہ نہیں. ہاں، غسل کی حاجت ہے اور نہانے کی کوئی گنجائش اگر آپ کو مل رہی ہے اسٹیشن تک میں یا باتھ روم کے اندر بھی، کہ وہاں جا کر آپ پانی سے دھل کر، ٹوائلٹ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ پانی سے دھل دیں صاف سے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک سائڈ میں ہو کر غسل کر سکتے ہیں، تو آپ غسل کر لیجئے وہاں پر. سمجھ میں آ رہی کہ تیمم کی اجازت اس وقت تک نہیں. ہاں، کوئی شکل ہی نہیں نظر آ رہی وہاں پر غسل کی، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں. جی وہی تو مسئلہ ہے کہ ٹرین میں اگر آپ احتیاطاً آدھا اینٹ کا پتھر کا ڈھیلا رکھ لیتے ہیں کہ کہیں تیمم کی ضرورت پڑ گئی، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں. ورنہ اگر تیمم کا کوئی سامان موجود نہیں ہے تو اپنے آپ کو روک کے رکھیے اتنی دیر تک جب تک کہ کوئی چیز تیمم کی یا وضو کی حاصل نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹرین کے اوپر جو گرد و غبار لگ جاتا ہے، اگر گرد و غبار کسی ایسی چیز پر بھی جم رہا ہے جس پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، جیسے لکڑی پر، تو بھی آپ اس غبار سے تیمم کر سکتے ہیں. ہاں، غبار چاہے لکڑے کے اوپر جم جائے یا لوہے کے اوپر جم جائے، اگر وہ غبار ہے تو اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ حکم ہے. اور پلین کا یہ حکم ہے کہ اس کے اندر اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو آپ وہاں پر اگر تیمم کی کوئی چیز موجود ہے تو تیمم کر لیجئے، ورنہ اپنے آپ کو روک کے رکھیے. جب آپ ایسی جگہ پہنچیں جہاں پر تیمم یا وضو کی کوئی چیز دستیاب ہو تو اس وقت آپ نماز پڑھیں گے، اتنی دیر تک آپ نماز کو موقوف رکھیں گے. بعض فقہا کہتے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں نماز کو دوہرا لیں گے. دونوں حکم اس کے اندر آیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ اور مسائل انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. دعا فرمائیے اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا
وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام ورحمة الله.